أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق اللہ العظیم. وہ مہمانان اعظام تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کر لیا جائے. لہذا اب ہم استاد محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نائب محتمین و استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کا استقبال کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں حاجی محمد زاہد صاحب کو. وہ تشریف لائیں اور حضرت مولانا مفتی راشد صاحب کا استقبال کریں. اسی طریقے سے ہم استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری محمد آفتاب عالم صاحب قاسمی استاد شعبہ تجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند کے استقبال کے لیے دعوت دیتے ہیں بھائی یاسین کو کہ وہ آئیں اور قاری صاحب کا استقبال کریں. اسی طریقے سے اب ہم ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب قاسمی بجنوری محتمین و صدر المدرسین معاذ العلوم قاسمی کا استقبال کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں حافظ محمد شاہزیب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مفتی صاحب کا استقبال بند کر کے. اب ہم اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد عالم صاحب قاسمی کے استقبال کے لیے
دعوت دیتے ہیں حاجی شریف اور بھائی گلزار کو، وہ آئیں اور ان کا استقبال کریں۔ تیار ہو جائے گا، اس لیے تلاوت پروگرام چلاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یاسر کے استقبال میں جو اس مکتب کے ناظم اعلیٰ ہیں، جن کی محنت سے توسل سے ان بچوں نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کیا ہے، تو حضرت کی استقبال میں حاجی نسیم اللہ بھائی محمد سعید آئے اور حضرت مولانا محمد یاسر صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں مکتب دارالتربیت کے، ان کے استقبال میں حاجی نسیم اللہ بھائی سعید صاحب تشریف لائے اور مولانا یاسر صاحب کا استقبال فرمائے شکون اڑا کر۔ حضرت آدم سے عیسیٰ حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب نے کہی ہے بات یہی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ آئے ہیں جبریل امی، کہتے ہیں یہ سرور دی، آئے ہیں جبریل امی، کہتے ہیں یہ سرور دی، آپ کو رب نے بلایا ہے، چلیے چلیے عرش بری، آپ کو رب نے بلایا ہے، چلیے چلیے عرش بری، آپ کا رستا آپ کا رستا دیکھ رہے ہیں حور و ملک گلمان سبھی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، جس پہ فدا ہے سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، جس پہ فدا ہے سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے۔ پھول سے بہتر پھول سے بہتر سارواں کے چھاؤں سے اس کی بھوک بھلی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ لے کے چلے تلوار عمر،
شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، تاریکی ساندھیرا تھا، سہما سہما سویرا تھا، تاریکی ساندھیرا تھا، سہما سہما سویرا تھا، سارے جہاں میں ہر جانب ظلم و ستم کا ڈیرا تھا، سارے جہاں میں ہر جانب ظلم و ستم کا ڈیرا تھا، آپ آئے جب دنیا آپ آئے جب دنیا میں تو مظلوموں کی بات بنی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جمال نور سے لبریز جام ہے قرآن، جمال نور سے لبریز جام ہے قرآن، متاع امت خیر الانام ہے قرآن، زبور پر کوئی تورات پر فدا کوئی، ہماری جان ہے وہ جس کا نام ہے قرآن، چلے جو اس کے اشاروں پہ پائے وہ منزل، چلے جو اس کے اشاروں پہ پائے وہ منزل، یگانہ رہبر خاص و عام ہے قرآن، تغیرات ہے ہر قوم کے صحیفوں میں، صحیح ہے تو فقط لا کلام ہے قرآن۔ میرے قابل صدر احترام صدر جلسہ، آج کے اس رونق اجلاس میں میرا موضوع سخن عظمت قرآن ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی چوٹیوں تک پہنچا دیا۔ رب کون ہے یہ قرآن نے بتایا، اے انسان تو دنیا میں کس لیے آیا یہ قرآن نے بتایا، تو دنیا میں زندگی کس طرح گزارے گا یہ قرآن نے بتایا۔ قرآن سے زیادہ جامع کتاب اس دنیا میں کوئی نہیں، قرآن کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، قرآن کا مقابلہ انجیل نہیں کر سکتی، قرآن کا مقابلہ توریت نہیں کر سکتی، قرآن کا مقابلہ زبور نہیں کر سکتی، قرآن کا مقابلہ صحیفہ ابراہیم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت ساری کتابوں پر اس طرح ہے جیسا کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ گویا کلام اللہ تمام کلاموں کا سردار ہے، اور ظاہر ہے کہ سردار کا مقام سب سے اعلیٰ و برتر ہوتا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ کلام الہی امانت و دیانت، عزت و رفعت، عصمت و عفت، مودت و محبت، مروت و شجاعت، عزم و ہمت، اخوت و انسیت، رحم و کرم، داد و دہش اور فلاح انسانیت کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال دنیا کی کسی کتاب میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم و معجز کلام ہے
جس نے بڑے بڑے سورماؤں اور سخندانوں کے کجاوے میں بھوچال مچا دیا، جس نے بڑے بڑے ارباب عقل و دانش لوگوں کو زیر کر کے اپنا اسیر بنا لیا، جس کی مغناطیسیت دلوں کو کھینچتی ہے، جس کا راہ اندر کی تاریکیوں کو کافور کر کے روشنی بخشتا ہے، جس کا پڑھنا دلوں کو سرشار کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو قرآن یاد کرے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کو سمجھے اس کو عالم کہتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کرے اس کو مفسر کہتے ہیں، جو قرآن پڑھائے اسے استاد کہتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرے اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں 18,000 علوم ہے۔ سائنس قرآن میں ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سائنس ہے۔ جغرافیہ قرآن میں ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ جغرافیہ ہے۔ اور یہ قرآن ناطق ہے، ناطق کے معنی بولنے والا۔ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو کون ہے؟ تو قرآن نے کہا ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا؟ تو قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ لوگوں مجھے اس رب نے نازل کیا جس کی حکومت ساتوں زمین و آسمان پر چلتی ہے، چاند و سورج اس کے حکم کے تابع، ہوا و فضا اس کے حکم کے تابع، جنات و فرشتے انسان اس کے حکم کے تابع، جنت و جہنم اس کے حکم کے تابع۔ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو کس پر اترا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوں جس کے کفیل ساتوں زمین و آسمان بنے، جس کے کفیل شمس و قمر بنے، جس کے کفیل جنات و انسان و ملائکہ پیدا ہوئے، جس کے کفیل جنت و عرش پیدا ہوئے، جس کے کفیل ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا۔ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تجھے کون لایا؟ تو قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین، مجھے وہ فرشتہ لایا جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ تو قرآن نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ لوگوں میری حفاظت کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، بڑے بڑے عربی کے فصیح و بلیغ پیدا ہوئے، اور لاکھوں اور اربوں خربوں لوگ پیدا ہوئے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اور کئی دشمنان اسلام پیدا ہوئے مجھ میں رد و بدل کرنے کے لیے اور مجھے مٹانے کے لیے، لیکن مٹانے والے خود مٹ گئے، مجھے مٹا نہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ دوستو آج ہم نے ایسے کلام کو ترک کر دیا جس کی وجہ سے ہر طرف مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جس نے اللہ کا حکم کیا ہے وہ بتایا، جس نے نبی کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا، جس نے جنت کی راہ بتائی، جس نے سیدھی راہ بتائی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ناکامیابی ہمارے قدم چھو رہی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چھومے گی۔ بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور خدا کو راضی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر کون کا رحمت دو جہاں، فخر کون کا رحمت دو جہاں، سید الانبیاء سید الانبیاء شافع المذنبی کے
مصطفیٰ آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آفری آفری کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنے خفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر، ہو گئی ہے فدا ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زباں سے ہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پالا، پھر ابو جہل نعین کا برچا لگا، تو نے اسلام میں سب سے پہلا کہا، پھر سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول ابھی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ شب میں معراج حق کا بلاوا ملا، حرم کعبہ سے اقصی تلک طے کیا، آسمانوں سے تا سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے سوئے عرش اعظم چلا، دیکھ جب رفعت دیکھ جب رفعت احمد مجتبی، تو پکار اٹھے یہ جبرائیل امی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، روح قرآن لا جواب، جانے ایمان لا جواب، لا جواب لا جواب، لا جواب لا جواب، لا جواب لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم و ہنر کا گلشن ہے، اس گلشن دی کے پھول ہیں ہم،
ہر شاہ یہاں پر رک جائے، ایک ایسی زمین کے پھول ہیں ہم. یہ علم و ہنر کا گلشن ہے، اس گلشن دی کے پھول ہیں ہم. ہر شاہ یہاں پر رک جائے، ایک ایسی زمین کے پھول ہیں ہم. یا بحر ولی اللہ میں دریا تو سبھی مل جاتے تھے. یا بحر ولی اللہ میں دریا تو سبھی مل جاتے تھے. آواز غلام احمد سے شاہوں کے محل ہل جاتے تھے. آواز غلام احمد سے شاہوں کے محل ہل جاتے تھے. یہ علم و ہنر کا گلشن ہے، اس گلشن دی کے پھول ہیں ہم. ہر شاہ یہاں پر رک جائے، ایک ایسی زمین کے پھول ہیں ہم. تعلیم حرم کا یاسر نے جو بیج یہاں پر ڈالا ہے. تعلیم حرم کا یاسر نے جو بیج یہاں پر ڈالا ہے. امید خدا کی رحمت سے ایک پیڑ نکلنے والا ہے. امید خدا کی رحمت سے ایک پیڑ نکلنے والا ہے. یہ علم و ہنر کا گلشن ہے، اس گلشن دی کے پھول ہیں ہم. ہر شاہ یہاں پر رک جائے، ایک ایسی زمین کے پھول ہیں ہم. یہ ایسی نرالی بزم ہے یا میں نوش بنائے جاتے ہیں. یہ ایسی نرالی بزم ہے یا میں نوش بنائے جاتے ہیں. یا شام و سحر میں نوشی کے آداب سکھائے جاتے ہیں. یا شام و سحر میں نوشی کے آداب سکھائے جاتے ہیں. یہ علم و ہنر کا گلشن ہے. اس کے بعد کیا؟ یہ علم و ہنر کا گلشن ہے، اس گلشن دی کے پھول ہیں ہم. ہر شاہ یہاں پر رک جائے، ایک ایسی زمین کے پھول ہیں ہم. تعلیم میرے بھائی ہم پھول نہیں ایک شعلہ ہے، ہم سرو نہیں مینارہ ہے. ہم پھول نہیں ایک شعلہ ہے، ہم سرو نہیں مینارہ ہے. تاریک فضائے چھٹ جائے، تعلیم کا وہ مہاپارہ ہے. تاریک فضائے چھٹ جائے، تعلیم کا وہ مہاپارہ ہے. یہ علم و ہنر کا گلشن ہے، اس گلشن دی کے پھول ہیں ہم. ہر شاہ یہاں پر رک جائے، ایک ایسی زمین کے پھول ہیں ہم. محفل میں کوئی بھی رند کبھی جب نغمہ سرا ہو جاتا ہے،
محفل میں کوئی بھی رند کبھی جب نغمہ سرا ہو جاتا ہے، ایک نور خدا کی رحمت سے محفل پہ بپا ہو جاتا ہے، ایک نور خدا کی رحمت سے محفل پہ بپا ہو جاتا ہے، یہ علم و ہنر کا گلشن ہے، اس گلشن دی کے پھول ہیں ہم، ہر شاہ یہاں پر رک جائے، ایک ایسی زمین کے پھول ہیں ہم، اصحاب فضیلت کے آگے اصلاح بیاں ہو جاتی ہے، اصحاب فضیلت کے آگے اصلاح بیاں ہو جاتی ہے، مٹی بھی یہاں سونا بن کر دینار آیا ہو جاتی ہے۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں ایان بھائی؟ جی بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میں مکتب دارالتربیت مسجد مولوی عبدالغنی گلی تخت والی سوئی والد میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ آپ کو وہاں پر کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم مکمل تجوید کے ساتھ اور دین کی بنیادی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھی مجھے کچھ پڑھ کر سنائیں گے؟ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھی عبد الرحمن ہیں، یہ آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو آگے کر دیا کرو، جس کی باری ہوتی ہے اس کو آگے کر دیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ یہ ہمارے ساتھی ارحان ہیں، یہ آپ کو نماز جنازہ کی ثنا پڑھ کر سنائیں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ میں آپ کو نماز جنازہ کی طرف شریف پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ہمارے ساتھی طه ہیں، یہ آپ کو نماز جنازہ کی دعا پڑھ کر سنائیں گے۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔
یہ ہمارے ساتھی ادیب ہیں، یہ آپ کو نابالغ بچہ اور بچی کی میت کی دعا پڑھنا سنائیں گے۔ اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ یہ ہمارے ساتھی حمزہ ہیں، یہ آپ کو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا سنائیں گے۔ السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ويغفر الله لنا ولكم ويرحمنا الله إيانا وإياكم۔ یہ ہمارے ساتھی علی ہیں، یہ آپ کو اردو کے فرائض سنائیں گے۔ اردو کے دو چار ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کاٹ کی لو سے دوسرے کاٹ کی لو تک پورا منہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو تولیوں سے منہ دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر تک مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سے منہ دھونا۔ ماشاء اللہ، آپ کے مکتب میں تو بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مکتب کو ترقی عطا فرمائے۔ چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا إن
جیسے بادل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. माशाल्लाह ये बहुत ही खुशी का मकाम है. मैं आपके सुना दूँ. आपने पढ़ना हो? तो बच्चा कह रहा है अब्दुल्ला मेरा नाम जरूर लो, मुझे पढ़ना है. इनके हौसले को देखते हुए इनका नाम लिया जा रहा है अब्दुल अहद. आप तिलावत करें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. वालेकुम सलाम. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. माशाल्लाह ये दीन का सिपाही आपको मिल गया है. कि मैं उठ के आया कि मेरा नाम बोलो. मैंने कहा आपका नाम तो इसमें है नहीं. बोले नहीं मेरा नाम बोलो तो कुछ भी हो जाए. मैंने कहा इमाम साहब से जो आपके उस्ताद हैं उनसे कहलवा दीजिए. बोले नहीं किसी से कहलवाने की जरूरत नहीं, मेरा नाम बोल दिया. तो ये जज्बा है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे. हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़िया लिखा है, पीर तला साहब उसको नोट करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे. देखा कि एक शख्स को अजाब हो रहा है.
बड़ा सख्त अजाब है। दोस्तों, बड़े अदब के साथ आप लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल खामोश हो जाए। सिर्फ एक रुकू पढ़ना है, यहाँ पर बाकी खड़े हैं, आप लोग यहीं बैठ जाए। हमें अभी ये भी अंदाजा नहीं है कि हमारे दरमियान में कौन लोग आए हुए हैं। दारुल उलूम देवबंद से नाइब मोहतमीम उस्तादुल असातिज़ा और हज़रत कारी आफताब साहब दामत बरकातुहू और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा यहाँ तशरीफ इंशाअल्लाह हज़रत की कीमती बातों को सुनेंगे। बहुत मुख्तसर सा ये प्रोग्राम है और पूरा होने वाला है, तो इसलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा हाफिज अब्दुल रहमान से, ये दो तालिब इल्म हैं जो इंशाअल्लाह मुख्तसर से अंदाज में मुख्तसर से वक्त में कुरान करीम की तिलावत करेंगे और उसके बाद में हम इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू का अहम और सदारती खिताब सुनेंगे। ये मोहल्ले की तरफ से आपके लिए हाफिज अब्दुल रहमान कौन है? तो वही है इनामात बढ़ रहे हैं। छोड़ो तार छोड़ो। बेहतर है बेटा। चलो पढ़ो जल्दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. दे दो मोहम्मद अरहान इधर आ जाओ। हजरत ये इन तमाम की दुआ हो गई, बस ये दो रह गए थे, तो थोड़ा इनसे पढ़वा रहे हैं, थोड़ा उनसे ये में काटते हैं पूरी। अब कहना सूरज को सूरज नास पढ़ कौन? आसिम अहमद खान नहीं, शोएब इकबाल है उसका बेटा MLA ये दिल्ली का। ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ما شاء الله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ما شاء الله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ما شاء الله حياكم الله أحسن إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ما شاء الله حياك الله بارك الله اللهم زد فزد نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ما شاء الله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله حياك الله بارك الله اللهم أزد فزد أحسن إن الله كان عليما حكيما
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. ما شاء الله، سبحان الله، حياك الله، بارك الله. اللهم يدخل من يشاء في رحمته. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. درمیان مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور نائب محتوی حضرت اقدس مفتی راشد صاحب آدمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. قاری آفتاب صاحب دامت برکاتہم جو وہاں کے ایک موقر استاد ہیں، ان کی تلاوت سے ہم نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آخر دارالعلوم دیوبند اور وہاں کے اساتذہ کن شخصیتوں کے مالک ہیں، کن وقافہ حمیدہ سے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا. یہ ایک عنوان ہے جس پر تقریر ہو سکتی ہے، لیکن مجھے بتایا تھا مولانا نے کہ 10 بجے کے قریب انشاءاللہ جلسہ ختم کرنے کا بھی ارادہ ہے اور وقت اجازت نہیں دیتا اس سے زیادہ تمہیدی گفتگو کرنے کی. میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی راشد صاحب آدمی دامت برکاتہم سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. بھائی آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور آپ کی باتیں کتنی اہم ہوں گی، تو اس لیے ادب کے ساتھ سنیں. ایک شعر ہے کہ بعض تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، اگر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں. عمل کی نیت سے سنیں، ادب اور احترام کے ساتھ سنیں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، وہ لوگ بیٹھ جائیں. بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. میر جو سب سے بڑے شاعر گزرے ہیں، سب سے بڑے. اگر کوئی کہتا ہے
کہ میر میرے نزدیک اچھا شاعر نہیں ہے، میں میر کا معتقد نہیں ہوں، تو وہ خود ہی بیکار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس میں میر کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ میر اسی دہلی کے تھے، ہے نا، اپنی پگڑی سنبھالیے گا میر، اور بستی نہیں، یہ دلی ہے، یہ انہی کا شعر ہے۔ بہرحال میں ان بچوں کو جو 7 یا 8 بچے ہیں، ان کے والدین کو، ان کے گھر کے لوگوں کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور جس طرح سے یہ بچے حافظ ہوئے ہیں، میری دعا ہے، میری تمنا ہے اور خواہش ہے، اور گھر والوں سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ اسی طرح سے بچے عالم بھی بن جائیں انشاءاللہ، دارالعلوم دیوبند سے فارغ بن جائیں۔ میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ کتابیں جو 104 کتابیں اتری ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہم نے ان کو اتارا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی حفاظت کرنے۔ انزلنا التوراۃ والانجیل، قرآن کریم میں ہے ہم نے توریت اتاری، انجیل اتاری، فرقان اور قرآن سے پہلے اور بہت ساری کتابیں اتاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کو اتارا، اور اللہ نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اسی طرح سے ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، کوئی رہے یا نہ رہے، دنیا رہے یا نہ رہے، انشاءاللہ قرآن قیامت تک رہے گا، اور جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ جاوید بنا دیتے ہیں، ان کو زندہ جاوید بنا، ان کا نام مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ مالدار صاحب کو اور اقتدار والے کو، بادشاہ کو، وزیر کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، اور بہتر اور برتر اور بدتر تمام چیزوں کا بنانے والا اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ دوستو، ان مدرسوں میں یہی ہوتا ہے، قرآن سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، اور کتابیں اللہ نے اتاری، اور اتار کر امت کے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ لو ہم نے تم کو توریت دے دی، انجیل دے دی، زبور دے دی، فلاں کتاب دے، تم اس کی حفاظت کرنا، تم اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے ان سے کہا تم حفاظت کرنا، بِمَسْتُحْفِظُوهُ مِنْ کتاب اللہ، ان سے کتاب اللہ کی حفاظت طلب کی گئی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت طلب نہیں کیا، لیکن جن سے طلب کی گئی تھی انہوں نے حفاظت نہیں کی، اور جن سے نہیں طلب کی گئی ہے اور اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، اس کے باوجود جان توڑ کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آج پورے ملک میں مسجد میں مکتب چل رہے ہیں۔ دوستو، یہ مکتب کیا ہیں میں آپ سے بتا دوں، یہ ایک مکتب سعودی عرب کی حکومت سے قیمتی ہے، قطر کی حکومت سے قیمتی ہے۔ ایک مکتب وہ جو خدمت کر رہے ہیں براہ راست قرآن کریم کی، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جب تک یہ مکتب رہیں گے، یہ مدرسے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا دین بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ مکتب اور مدرسے قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ مکتب اور مدرسے قیامت تک رہیں گے، اور جب یہ مکتب اور مدرسے قیامت تک رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دین بھی کہاں تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ اور یہ اللہ کا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جب آپ نے آخری حج کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 1,00,000 صحابہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا۔ دوستو، مائک بھی نہیں تھا، 1,00,000 کا مجمع تھا، اور لوگ کہتے ہیں سامنے والا جیسے سن رہا تھا دور والے بھی ویسے ہی سن رہے تھے حضور کی بات۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترتے ہیں، اور اونٹنی سے اتر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ سارے صحابہ حضور کو گھیرے ہوئے ہیں، 1,00,000 صحابی ہیں اور کئی کروڑ فرشتے ہوں گے۔ ان کی کہتے ہیں ان کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، اور حضور دعا کر رہے ہیں، اور سب لوگ آمین کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا دعا میں، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے،
اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، کوئی ظالم و جابر خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا مانگی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے صحابہ نے آمین کہی تھی۔ دوستو جو ہے ابھی حضور دعا کر کے فارغ ہی ہوئے، تب تک آسمان سے اللہ کی طرف سے بشارت لے کر جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین کے واسطے سے اللہ نے حضور سے کہلوا دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ تو مسلمانوں جب یہ دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں کہتا ہوں اس ملک میں اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے ہم تو رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دارالعلوم دیوبند رہے گا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا خادم دارالعلوم دیوبند ہے، اسی کے فیض سے یہ سب مدرسے جاری ہیں۔ فارسی شاعر کہتا ہے ایک چراغ ہے، ایک چراغ ہے اس محفل میں، اس چراغ سے ہزاروں محفلیں اور انجمنیں بنی ہوئی ہیں۔ دوستو یہی حال ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ مولانا یاسر دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے اور اس مسجد میں آ کر بیٹھے، اور بتاؤ مسلمانوں کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ نور پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ دین کی خدمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے غنچے جو اگر مکتب میں نہ آتے گالی بکتے، فلمیں دیکھتے، موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے تصویریں دیکھتے، لیکن آج وہ قرآن دیکھ رہے ہیں، آج وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اتنا عمدہ بچوں نے قرآن پڑھا اور اتنی اعلیٰ درجے کی تلاوت کی کہ میں تو مسحور رہ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مکتب اور مدرسے کو حد درجے کامیاب فرمائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، لیکن اس کے باوجود مسلمان جس دن سے قرآن اترا اس دن سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب قرآن اترتا تھا تو حضور اس کو رٹتے تھے، جلدی جلدی رٹتے تھے تاکہ بھول نہ جائے، کوئی لفظ میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ بتاؤ سب سے پہلے حفاظت کی کوشش کون کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مطمئن کر دیا لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مت رٹیے۔ انا علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور جمع کے بعد پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھا دیں تو جیسے ہم پڑھائیں اسی طرح سے پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا معنی مطلب بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اب بتاؤ مسلمانوں سب سے پہلے حفاظت کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ جب حضور پر قرآن اترتا تھا تو قرآن کا بوجھ اتنا ہوتا تھا، اس سخت کڑاکے کی سردی میں جب قرآن کی آیت اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو جاتے تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے اور وحی کا اترنا شروع ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا تو اتنا بوجھ تھا کہ لگتا تھا میری ران پھٹ جائے گی۔ وہی اونٹنی جس پر حضور نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا، قصوہ نام کی اونٹنی، جب بہت مضبوط اونٹنی تھی، عرب میں مدینے میں اس سے زیادہ مضبوط کوئی اونٹنی نہیں تھی، سارے اونٹ پیچھے رہ جاتے تھے، وہ تیز چل کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ وہ اس اونٹنی پر جو مضبوط اونٹنی ہے جب حضور بیٹھتے تھے اور قرآن اترتا تھا تو وہ اونٹنی قرآن کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، اتنا بوجھ تھا قرآن میں دوستو۔ لیکن ہمارے رسول اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو تم دیکھتے کہ وہ ڈرا ہوا ہے، خوف سے پھٹا ہوا ہے۔ اللہ کے خوف و عظمت سے قرآن پہاڑ ریزے ہو کر پھٹ جاتا۔ لیکن دوستو پہاڑ تو پھٹ جائے لیکن ماشاءاللہ ہمارے بچے بڑے شان کے ساتھ قرآن محفوظ رکھتے ہیں ان بچوں کے سینے میں۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں طے کر لیا تھا قرآن کو ختم کر دینا ہے، اس لیے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ منظور ہو گئی تھی تجویز کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے، ہماری حکومت پائیدار، اگر حکومت کو پائیدار کرنا ہے تو قرآن کو ختم کرو۔ چنانچہ وہیں سے تجویز منظور ہو گئی قرآن کو جلاؤ، قرآن کو جلاؤ۔ چنانچہ پورا محکمہ قائم ہوا، وزارت قائم ہوئی، اور پولیس والے، فوج والے اور حکومت کے کارندے گھروں میں مسجدوں میں چھاپے مار کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کرتے تھے اور جلا دیتے تھے، آگ لگا دیتے تھے۔ دیوبند کے قریب پانی پت ہے، وہاں اس زمانے میں ہر گھر میں حافظ، ہر بچہ حافظ، اگر 20 بچے ہیں تو سب کے سب حافظ، اور بیوی بھی حافظ، شوہر بھی حافظ۔
उस इलाके में जो कुरान जलाने के लिए मुतय्यन किया गया था अफसर अंग्रेज़ों का, एक मुसलमान ज़मींदार ने उसकी दावत की। जब वो आ गया, दावत खा लिया, तो मुसलमान ज़मींदार ने कहा हमारे यहाँ दस्तूर है जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है हम उसको कुरान सुनाते हैं, आप सुनोगे? तो वो अंग्रेज़ अपनी टूटी फूटी उर्दू में, दिल्ली वालों की उर्दू तो थी नहीं, टूटी फूटी उर्दू में कहता हाँ हम सुनेगा, हाँ हम सुने। उसने मोहल्ले के छोटे छोटे, ये इस तरह के बच्चे, इससे भी छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया कि सब हाफिज़ हैं, जिससे चाहो सुन लो। तो उसने एक बच्चे से कहा 20वें पारा से पढ़ो। उसने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कर फरफार फरफार फरफार, जब कुरान याद होता है तो इतना पढ़ते हैं। चुनांचे आप रमज़ान में तजर्बा करेंगे, हाफिज़ जी को जब याद होता है तो पढ़ते ही चले जाते हैं, चाहे मुक्तदी की टांग टूट जाए, पढ़ते ही चले जाते हैं, उनको लुत्फ़ बहुत आता, मज़ा बहुत आता। चुनांचे उस बच्चे ने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के फरफार फरफर पढ़ना शुरू किया। अब वो अंग्रेज़ शर्मिंदा हो रहा है कि मेरे सामने मैं ही कुरान जलाता हूँ, मेरे ही सामने कुरान पढ़ा जा रहा है। उसने अपना रोब गांठने के लिए उस बच्चे से कहा बच्चे तुम गलत पढ़ रहे हो। बच्चा सीना तान कर कहता सही पढ़ रहा हूँ। हालांकि वो अफसर था लेकिन उससे डरा नहीं। कुरान वाले किसी से डरते नहीं हैं। जिस सीने में कुरान होता है वो सीना, उस सीने में दूसरे का खौफ आ ही नहीं सकता है। चुनांचे वो बच्चा, छोटा सा बच्चा कहता चचा तुम गलत टोक रहे हो, मैं सही पढ़ रहा हूँ। दूसरा बच्चा बोल पड़ा चचा तुमने गलत टोका। तीसरा बच्चा, सारे के सारे बच्चे बोल पड़े। चचा की तो हालत ख़राब हो गई। अब उसने ये सोचा कि हम कुरान के नुस्खों को जला तो सकते हैं लेकिन इन मासूम सीनों से हम कुरान कैसे निकाल सकते हैं। उसी दिन से वो तजवीज़ ख़त्म हो गई। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और हदीस कुदसी है। अल्लाह के अल्फाज हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, ऐ नबी मैं आपको ऐसा कुरान दूंगा जिसको सोया हुआ भी पढ़ेगा और जागा हुआ भी पढ़ेगा। आज दुनिया में तौरेत और इंजील न सोया हुआ यहूदी पढ़ रहा है न जागा हुआ यहूदी पढ़ रहा है, और कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सोया हुआ भी मुसलमान पढ़ रहा है, जागा हुआ भी मुसलमान पढ़ रहा है। सोया हुआ कैसे पढ़ता है? हदीस में अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि ऐसा कुरान दूंगा जिसको सोया हुआ भी पढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, जो लोग बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं तो कभी कभी ख्वाब में देखते हैं कि ज़बान पर होता नींद ही में वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन, कुरान पढ़ रहे हैं, नींद ही में पढ़ रहे हैं। हमारे दारुल देवबंद के मोहतमिम जो 60 साल तक मोहतमिम रहे, हकीमुल उम्मत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बारे में मैंने उनके सवाने हयात में पढ़ा कि माइक से का तो ज़्यादा परेशान ना हो, मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा कि नींद में 9 पारा पढ़ गए, नींद में 9 पारा पढ़ गए। 2 सगे भाई थे, दोनों बहुत बड़े हाफिज थे और बहुत पुख्ता हाफिज थे। दोनों चारपाई पर सोते रहते थे, एक सुनाता था और एक सुनता था, दोनों सोते रहते थे। जब सुनाने वाले की गलती हो जाती तो सुनने वाला जाग जाता था और जाकर टोक देता और ये जाकर सही हो जाता, सही कर लिया, फिर दोनों सो जाते, दोनों पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। दोस्तों, ये कुरान की शान है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इसको कोई पानी धुल नहीं सकता, इसको कोई आग जला, इतनी बड़ी दौलत है। मैं आपको फजीलत बताऊं, हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बेटा कुरान का हाफिज हो जाता अल्लाह ताला उसको मैदान महशर में अपने सामने खड़ा कर देंगे। सोचने की बात है। सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की ज़ियारत, अल्लाह की रुयत। और हाफिज कुरान जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह को देखेगा कि नहीं देखेगा? वो ठाड़ के साथ अल्लाह को देखेगा। हाँ, हुफ़ाज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह की ज़ियारत करते रहेंगे। अल्लाह कहेगा पढ़ो, वो बेटा पढ़ेगा बिल्लाह बिस्मिल्लाह, और उसके अब्बा को भी बुलाएंगे। बेटा एक आयत पढ़ेगा और बाप का एक दर्जा बढ़ेगा। बेटा पढ़ता जाएगा और बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। हमारे दारुल देवबंद के साबिक शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती सईद साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, इस हदीस को सुनाकर बतौर लतीफ़ा कहते थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ा बाप का। डंडा खाया बेटे ने, क्यों? ये आसानी से हाफिज नहीं होते हैं, फजर से 1 घंटा पहले उठते हैं। और मौलाना जिनको हाफिज साहब हैं वो भी अपने मसनद पर बड़े ठाठ से जाकर बैठ जाते हैं, बड़े जलाल के साथ। और बच्चा आता है सुनाने, एक गलती तो माफ़ कर देते, दूसरी गलती पर थप्पड़ का नाश्ता देते हैं। मुफ्ती साहब इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। क्यों बाप का दर्जा बढ़ रहा? बाप ने कुर्बानी दी, बाप ने उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा, सरकारी स्कूलों में नहीं भेजा, दुबई, सऊदी अरब, कतर कमाने के लिए नहीं भेजा, गलियों और सड़कों में आवारा घूमने के लिए नहीं छोड़ दिया, बल्कि मदरसा, मकतब, दारुल तरबियत में लाकर उसका क्या करा दिया? दाखिला करा दिया।
جب باپ نے قربانی دی ہے تو آج قربانی کے صلہ پانے کا وقت ہے. بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ بڑھتا ہے. وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے, 7 بیٹے تھے, ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا, وہ کافی افسوس ملیں گے اس دن. کاش کہ ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتے, ہمارا بھی درجہ بڑھ جاتا. مسلمانوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے ارادے کو جاننا چاہتا ہوں. کیا آپ نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے خاندان کے بیٹوں کو, پوتوں کو, جو بھی ہوں گے حافظ کے ہونے کے لائق, ہم ان کو حافظ بنائیں گے؟ بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں, بہت سے لوگ ڈرتے ہیں حافظ, اب نیچے کر لیجئے. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ حافظ ہو جائے گا اور عالم ہو جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تنخواہ اس کی 12,000 رہے گی, 8,000 رہے گی, کھائے گا کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کان کھول کے سن لیجئے. آج بھی کم تنخواہ ہونے کے باوجود اللہ عالموں اور مولویوں کو جو کھلا دیتا ہے, 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو نصیب نہیں. جو یہ آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے, اور ان کی روزی آگے آگے. اللہ کسی طرح سے کم نہیں رکھتے ہیں. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تنخواہ 500 روپے تھی. کتنی تھی؟ 5. تھوڑے کچھ بچے بات بھی کر لیں چلے گا, کوئی بات نہیں. جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن بڑے لوگ نہ کریں. بہت چھوٹے بچے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بات ہی کر لیں گے. تو بہرحال شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تنخواہ 500 تھی اور 40-50 مہمان روزانہ کھاتے تھے. 40-50 مہمان روزانہ کھاتے تھے. دوستو, کھانا اتنا لذیذ. ابھی دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث ہیں, محدث ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ, 95 سال کی عمر, شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کے دسترخوان پر پتلا سالن اور روٹی کھائی تھی, اور وہ لذت کہ بادشاہوں کی بھی دعوت کھائی بعد میں, حکمرانوں کی, امیروں کی, رئیسوں کی, نوابوں کی, لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پہ جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی. کیوں؟ یہ قرآن کی لذت ہے, یہ دین کی لذت ہے, یہ تقویٰ کی لذت ہے, یہ للہیت کی لذت ہے, یہ رزق حلال کی لذت ہے, یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی لذت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو اس لذت سے آشنا ہونے کے توفیق. چونکہ جلسہ 10 ہی بجے ختم ہونا تھا اور 10:11 ہو گیا ہے, اور آپ لوگوں کو ابھی کھانا بھی کھانا ہوگا. قرآن کا پڑھنا بہت عبادت ہے. بچوں کی چھٹی تو 11 بجے تک ہوتی ہے. ہاں نہیں, ٹھیک ہے. قرآن جو ہے اب جاگتے رہیں گے تو آپ کا منہ قل اللہ پڑھے گا, اور بہت دیر تک سنیں گے تو آتے قل اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے. تو ہم سوچتے ہیں آتوں سے قل اللہ پڑھنے سے پہلے ہی اپنی بات کو ختم کر دیں. میں آخر میں ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان کے گھر والوں کو کہ بہت بڑی دولت آپ کے گھر میں آ گئی, بہت بڑی دولت آ گئی. اگرچہ میں بیمار ہوں اور رات 3 بجے دلی سے چل کر دیوبند پہنچا ہوں, 3 بجے رات میں. کوہرا اتنا زیادہ تھا, کئی گھنٹہ لگ گئے, اور آج میں چاہتا ہوں کہ وہ کوہرا نہ ملے, اس سے پہلے میں نکل جاؤں. تو اس لیے میں اتنی ہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اس دار التربیت, اس مکتب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں محلے والوں سے درخواست پوچھنا چاہتا ہوں, مولوی یاسر یہاں سے اگر جانا چاہیں کہ ہم اپنے محلے ہی میں خدمت کریں گے تو آپ لوگ جانے دیں گے؟ جانے نہیں دیں گے نا انشاءاللہ. نہیں, کسی کو بھی نہیں جانے دینا. انشاءاللہ یہی رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ جتنے دن رہیں گے اتنے ہی دن مدرسے میں نور, آپ کے محلے میں نور کی برکت ہوتی چلی, نور کی فراوانی ہوتی چلی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس مکتب کو حد درجے قبول فرمائے, شرف قبولیت سے نوازے. اور یہ کمیٹی کے جو صدر صاحب ہیں اور جو ذمہ داران ہیں, سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, بہترین تعاون کیا, اور اسی طرح سے اس مکتب کا تعاون جاری رکھیں. اور آپ کے پیسے سے جو بچے فارغ ہو جائیں گے, حافظ ہوں گے, تو جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی قبر میں نور پہنچتا جائے گا. اگر آپ کا پیسہ ان پر لگ گیا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. ہر مسلمان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہے گا, قبر میں جانا ہے, لیکن جب قبر میں جائیں گے تو وہ بچے جو آپ کے پیسے سے حافظ ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور قبر میں نور کا ذریعہ بنیں گے. اللہ اس مکتب کو خوب قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اہم اور قیمتی باتیں فرمائی ہیں, ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں سے سب کے گھروں میں ہر بچے کو قرآن کریم کا حافظ اور عالم بنائے.
سب حضرات اپنی اپنی جگہ پر توجہ سے بیٹھے رہیں. پروگرام آخری مرحلے میں ہے اور جلدی سمٹ جائے گا انشاءاللہ. جو بچے قرآن کریم کے حافظ بنے ہیں ان بچوں کے سروں پر دستار انشاءاللہ باندھی جائے گی. تو میں ایک ایک کر کے نام بولتا ہوں, وہ طلبہ آتے رہیں. اور قاری آفتاب صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے موقر شعبے یعنی شعبہ تجوید و قرات کے اہم استاد ہیں, ہم سب کے استاد الاساتذہ ہیں. میں حضرت سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر دستار باندھیں. نام بولیے بچوں کا. حافظ محمد حارث سلمہ. حافظ محمد حارث. یہ طالب علم آئے اور دستار آ جائے. امام صاحب کہاں ہیں؟ حافظ محمد زکریا. حافظ محمد چلو زکریا. مولانا یاسر چلو پگڑی باندھو. حافظ عبد الرحمن صاحب. مسجد ہادہ کے جو امام صاحب ہیں وہ بھی, اور جو یہاں اسٹیج پر دیگر علماء ہیں آپ کو حضرات آگے آ جائیے. مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کو قاری صاحب آ جاؤ بچے, آ جاؤ بیٹھے آ جاؤ. حافظ محمد ارحان. ہو گیا. اور دو بچے اور ان کے ماں باپ اور رشتہ دار پگڑی دو, مبارکبادی کے دستار دو بھائی. بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ. لڑکے کہاں؟ عامر. عامر کہاں؟ ادھر. محمد عامر صاحب. حافظ محمد عامر. آپ کے بیٹے ہیں. حافظ محمد عمر. عمر کہاں؟ لو حافظ محمد عامر اور حافظ محمد عمر. ماشاءاللہ یہ 8 طلبہ قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں. یہ بھی ان کے ماں باپ بھی, رشتہ دار بھی, اور آپ مکتب کے تمام ذمہ دار حضرات سب مبارکبادی کے مستحق ہیں. محمد معاذ آئے اور 2-3 اشعار نعت کے پیش کریں گے. قرآن کے بارے میں ایک نظم ہے وہ ذرا پڑھیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. اس کے بعد میں ایک آخری کام یہ ہے کہ ان بچوں کو انعام دیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور پروگرام ختم ہو جائے گا. تو آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. مسجد میں فوٹو مت کھینچو. سعادت حفظ قرآن کی مبارک. تیرے پاس موبائل ہے صرف. مبارک ہو یہ دولت علم و عرفان کی مبارک ہو. مبارک ہو 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 مبارک ہو. خدا نے تم پہ رحمت کی مبارک ہو. بشارت دی خدا نے تم کو جنت کی مبارک ہو. ترقی کے منازل طے کیے تم نے مبارک ہو. گلوں سے اپنے دامن بھر دیے تم نے مبارک ہو 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 مبارک ہو. یہ مت سوچو کہ اب تم کو یہاں آرام کرنا ہے. بہت کم وقت باقی ہے, بہت کچھ کام کرنا ہے.
کتاب اللہ کی خوشبو سے تم گلشن کو مہکاؤ، قلوب سرد کو قرآن کے نغموں سے گرماؤ، مبارک ہو یہ دولت علم و عرفاں کی، مبارک ہو۔ سارے میرے ساتھ پڑھیں، مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ ادب استاذ کا ملحوظ کرنا بھی ضروری ہے، ادب کے درس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، عمل کے دین و دنیا میں اب اہتمام کرنا ہے، خدا کے دین کو سارے جہاں میں عام کرنا ہے، مبارک ہو یہ دولت علم و عرفاں کی، مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ مچلتا تھا نہ جانے کب سے یہ ارمان سینے میں، جو چاہے یاد رکھنا تو بھلا سکتا نہیں کوئی، یہ وہ شاہی خزانہ ہے چرا سکتا نہیں کوئی، مبارک ہو یہ دولت علم و عرفاں کی، مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت شاندار انداز میں آپ نے مبارکباد دی، اور ہم سب بھی اپنی طرف سے ان حافظوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے رشتہ داروں کو، مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی، ان کے استاد محترم کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ دعا سے پہلے ان بچوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے جو انہوں نے محنت کی ہے، اس کی۔ محمد حارث سلمہ وہ آئیں اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے مبارک ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ محمد حارث، حافظ محمد زکریا سلمہ، حافظ محمد زکریا۔ حافظ عبد الرحمن، حافظ عبد الرحمن، ادھر آگے آ جاؤ، قاری صاحب کے ہاتھوں سے۔ حافظ محمد ارحان سلمہ، حافظ محمد ارحان۔ حافظ محمد انس، حافظ محمد انس۔ حافظ محمد عامر، حافظ محمد عامر۔ حافظ محمد عمر، قاری صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام لیجیے آ کر۔ یہ ان بچوں کے انعامات ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں۔ آگے اور بھی کچھ طلبہ ہیں جن کو تشجیعی انعامات دیے جائیں گے۔ جی کہاں ہیں بھائی انعامات؟ بھائی دعا کے بغیر کوئی ساتھی نہ جائے۔
دعا بہت اہم عبادت ہے. کھانے کا بھی انتظام ہے ماشاءاللہ حضرت کہہ رہے ہیں، تو آپ دعا کے بعد کھانا کھا کر کے ہی تشریف لے جائیں. یہ ہے نا ایک منٹ. ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی کے علاقے کے عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا جمال الدین احمد صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت حضرت سفر پر ہیں فی الحال، لہذا انہوں نے وہیں سے ہی اپنے گھر سے کچھ کتابیں بچوں کے انعام میں جو طلبہ حافظ بنے ہیں ان کو دی ہیں، لہذا وہ کتابیں طلبہ لیں. یہ جو انعامات ہیں کتنے بچے کے ہیں؟ یہ اور یہ بس یہ ہیں جی 23 22 بچے. ہاں 22 اور یہ ہو رہے ہیں جی. کیا ہے ان کے انعام؟ کہیں گے کہاں ہیں یہ بچے؟ ہے کہاں بھائی؟ میں ایک ایک کر کے نام بول رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ کا کام ہے. بہت تیزی سے ایک ایک بچہ ادھر سے آتا رہے اور انعام لے کر کے یہ راستہ خالی کر دیجیے. محمد فرحان، یہ والا نام بولیے. محمد یاور، محمد عدنان، محمد ریحان، محمد ابراہیم، محمد ابو بکر، زین اللہ، محمد عمر ایوب، محمد یوسف، محمد ادیب، محمد عافیان، ابو بکر انصار، عبد الکریم، محمد زائم، یحییٰ، محمد طلحہ، ابو بکر داؤد، حنزلہ، محمد فرحان، محمد ادیب، محمد عمر عبد الوکیل. جو طلبہ نہیں ہیں وہ بعد میں اپنی انعامات لے سکتے ہیں. جی ہاں، محمد فرحان، محمد ارقم. نام بھی ہے کیا؟ نام نہیں ہے. محمد فرحان کہاں ہیں بھائی؟ یہ بڑے بچے. محمد فرحان، محمد ارقم آتے رہیں جلدی جلدی تاکہ فوراً. ابو بکر انیس، ایان اللہ، سعد انیس، سعد ہاشمی، محمد عیان، محمد ارحان اکرام، محمد اریب فہیم، محمد اریب عارف، حمزہ آصف، حمزہ عرفان، محمد علی. محترم جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں، جن کا ہم نے اہم اور کلیدی خطاب سماعت کیا، حضرت نے مولانا یاسر صاحب کی کاوشوں کو سراہا، اس مکتب کی اور ذمہ داروں کی محنتوں کو الحمدللہ بہت سراہا، اور آپ سب نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس مکتب کے اندر ہم جتنا ہم سے ہوگا ہم محنت کریں گے کام کرنے کی، ان کو اور زیادہ آزادی دیں گے. کیونکہ مولانا ہمارے یہاں جیت پور آتے رہتے ہیں، بہت سارے مشورے کرتے ہیں، تو اس لیے میں ادباً یہ کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں علاقے کے تمام لوگ، کہ مولانا یاسر صاحب جو محنت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے ہو اور یہ بات کہنے کے لیے مجبور کیا ہو. میں نے یہاں کئی مرتبہ امتحانات میں شرکت کی اور بہت دل سے خوشی ہوئی، اور کہہ لیجئے کہ ایک اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ مولانا بہت محنت کر رہے ہیں، مگر جگہ کی قلت کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی مرتبہ مولانا ادھر ادھر آنے جانے کی پلاننگ کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں کہہ لوں، کیا پتہ آپ کے کسی کے دل میں بات آ جائے، اور آپ اگر ارادہ کر لیں تو اس کے پیچھے جو ثواب ملے گا شاید میرا بھی حصہ شامل ہوگا. آپ حضرات کوشش کریں کہ مولانا کو بہت آزاد رہ کر کے، مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے دیں،
اور جس طرح سے بھی ان کو تعاون آپ دے سکتے ہیں تعاون دیں۔ تعاون کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ آ کر کے ان سے معلوم کریں کہ مولانا آپ کو بچوں کو انعام دینے ہیں، کتنے کا انعام دیا جائے گا، ہم پورا انعام دیں گے یا اس میں ہم تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کریں گے، یا یہ کہ آپ ان سے آ کر کے کہیں کہ آپ کے جو استاد محترم ہیں ان کی سیلری دینے کے لیے فیس کے ذریعے سے پیسے مکمل نہیں ہو پاتے، اوپر کے پیسے جتنے بنتے ہیں یا تو پورے ہم دیں گے یا ہم اس میں تھوڑا بہت حصہ لیں گے۔ معذرت کے ساتھ یہاں سب ساتھی متوجہ ہیں، میں جانتا ہوں، اور آپ حضرات کی توجہ کی برکت ہے کہ 8 بچے اس چھوٹی سی مسجد کے اندر قرآن کے حافظ بنے، مگر ہماری اپنی کاروباری جو مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے ہم مکمل توجہ نہیں دے پاتے۔ مجھے یقین ہے یہاں کے لوگ وہ ہیں جو بڑے کاروباری ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا، پیسوں سے نوازا، وہ اگر آ کر کے اس میں اور حصہ لیں گے، ان کو اور زیادہ سراہیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج 8 بنے ہیں، اگلے سال یہ 16 بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی سب محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی راشد صاحب آدمی دامت برکات ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی مقبول دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام فرما دیں۔ بچے خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر، والا مائک کہاں ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مکتب کو دین دوگنی اور آج چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ جو لوگ اس مکتب کے چلانے میں حصے دار ہیں اور تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں، الہ العالمین کے حافظ ہونے کو قبول فرما دے۔ اے اللہ زندگی بھر انہیں حافظ رہنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی مسلسل توفیق نصیب فرما، اور جس طرح سے حافظ ہوئے ہیں میرے مولا ان کو حافظ بھی، عالم بھی بنا دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما، جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں سب کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی، ندوۃ العلماء کی، مظاہر العلوم، اے اللہ چپے چپے میں ملک میں جو مدارس ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے علماء کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مکتب کو جس نام پر یہ مسجد ہے مولوی عبدالغنی، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی روح کو خوش فرما دے۔ آج ان کی مسجد میں ان کے نام سے منسوب مسجد میں شاندار مکتب چل رہا ہے، اے اللہ ان کی روح کو خوش فرما دے اور اس کا ثواب ان کی قبر میں ان کی روح کو بھی پہنچا دے۔ الہ العالمین پورے ملک میں سکون اور اطمینان اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو راحت نصیب فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے فلسطینی بندے جو کچھ بھی جن کے پاس نہیں رہ گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ظالم اور بدماش حکومت کے الہ العالمین چھٹے کے دودھ کو یاد دلا دیا ہے۔ اللہ ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ اسرائیل کو درہم برہم فرما دے، اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ فلسطین میں شام میں اتنے ظلم کے باوجود یہ تیرے نورانی بندے داڑھیوں والے جو ظاہر ہو گئے ہیں، اللہ ان کی حکومت کو استحکام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو ظالم بھاگا ہے الہ العالمین اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے، ختم کر کے رکھ دے۔ اللہ اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو حلال روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں غیب سے میرے مولا انہیں حلال روزی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو سود لے رہے ہیں، سود کی لعنت میں مبتلا ہیں، کسی بھی رنگ میں کسی بھی طرح سے سود لے رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، سود سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، حرام مال سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں ہمارے نوجوانوں میں نشے کی لت پڑ گئی ہے، تیرے محبوب کو نشے سے بے پناہ نفرت تھی۔ الہ العالمین ہم سب کو نشے کی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، شراب سے
اور نشے کے جو کیپسول ہیں اور نشے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دینداری نصیب فرما، نمازوں کا پابند فرما، اے اللہ دین سے، دینداروں سے، علماء سے، حافظوں سے، قاریوں سے، عالموں سے ہم کو محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی محبت سے تو خوش ہو جاتا ہے، الہ العالمین ہم کو اس نیک طبقے، دین کے خادم طبقے سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ اس مجمع میں شریک ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، مسجد کی جو کمیٹی کے، مکتب کے جو ذمہ دار ہیں اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ان حافظوں کو زندگی بھر حافظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ آج کے اس پروگرام کو حد درجہ قبول فرما دے، حد درجہ قبول فرما دے، اے اللہ مولانا یاسر جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، انہیں صحت، عافیت، تندرستی، استقامت نصیب فرما، ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد